إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جامعہ حاضہ کے مدیر مولانا ہلال صاحب اور جامعہ کے اساتذہ اور صدر مجلس اور اس پروگرام میں تشریف فرما حضرات علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لانے والے سامعین اور معزز مہمانان گرامی، مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کا پروگرام کب سے شروع ہے. اندازہ یہی ہے کہ شاید مغرب سے صبح 10 بجے سے. تو صبح 10 بجے سے جب شروع ہے اور کہنا یہ ہے کہ رات گئے تک یہ پروگرام رہے گا، تو میرے خیال میں لوگ لیں گے تو بہت کم، لیکن جو لیا اس کو بھی نکالیں گے، تھک جائیں گے. انسان تو انسان ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا بخاری جاول میں کہ آپ روزانہ ہمیں نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی کبھار نصیحت کرتے تھے، مخافت سامت علینا کہ کہیں اکتا نہ جائے، تھک نہ جائے اور رنجیدہ خاطر نہ ہو. بخاری جلد ثانی میں حدیث ہے، اقرأوا القرآن ما اختلفت به قلوبکم. جب تک آپ کے دل مانوس ہوں، جب شوق ہو تو قرآن پڑھو، اور جب شوق پورا ہو جائے تو پھر یہ تو آپ یہ کریں کہ 1 کلو آپ نہ کھائیں، آپ 3 پاؤ کھائیں یا آدھا کلو کھائیں، تو آپ کا کچھ شوق باقی رہے گا. پورا شوق پورا نہ کریں. 1 کلو کے آپ متحمل ہیں تو پورا کلو گوشت نہ کھائیں، آدھا کلو کھائیں یا پونا کلو کھائیں. اور اگر آپ 1 کلو کھا سکتے ہیں لیکن ماشاءاللہ ندید دید گوڑی دیکھا نہیں دیکھا تو پڑ گیا، آپ کو پہلی مرتبہ 1.5 کلو اور 2 کلو دبا کر کے آپ نے کھایا. کھانے کے بعد پھر یہ کہ آپ کو مچھلی آ گئی، الٹی آ گئی، اب کر کے جو کچھ آپ نے ڈالا تھا وہ سارا کا سارا نکل گیا. تو وہی گوشت ہے، اس کو دیکھ کر کے آپ کی ایسی نفرت پیدا ہو جائے گی. اس کے بعد 5 دن تک 10 دن تک جیسے گوشت کو دیکھو گے نفرت آئے گا. یہ آپ نے یہ کیا کہ زیادہ کھایا، اس لیے زیادہ نہ کھاؤ. جو آپ کا شوق ہے 1 کلو کا، آدھا کلو کا، کہ کچھ شوق آپ کے باقی اور آپ کا سلسلہ باقی رہے. جلسوں میں بھی یہی ہے، قرآن سننے میں بھی یہی ہے، تلاوت میں بھی یہی ہے کہ آپ زیادہ زور نہ لگا. مجھے یاد ہے کہ میں سبق پڑھا رہا تھا تو سال تو مختصر معنی کا سبق تھا. طالب علم نے کہا عصر کا وقت ہو رہا تھا، کہنے لگے استاد جی بس. میں نے کہا کوئی بس نہیں ہے، بس اسٹاپ پہ میں چھوڑوں گا، میں پڑھاؤں گا. تھوڑا سا میں نے اور پڑھایا تو پھر ایک طالب علم نے کہا کہ بس. جب ظاہر ہے ان کی 3-4 مرتبہ بس کہنے پر میں نے بس نہیں کیا. اب وہ غصے میں جب اذان ہو رہی تھی تو اذان میں تو بس کرنا ہے، ہم سب کو نماز پہ جانا ہے. میں نے کہا بس. تو طالب علم غصے میں کہتے نہیں کوئی بس نہیں، پڑھاؤ. یہ ہے نا فارسی والا کہتے چون تنگ آیت بوقت تنگی بجنگ آیت. آدمی جب تنگ آ جاتا ہے تو پھر لڑائی پر اتر آتا ہے، پھر لڑائی کرتا ہے، کہتے پڑھاؤ. خطیب صاحب زور لگا رہا تھا، میرا گلا بیٹھ گیا ورنہ میں آپ کو قرآن سناتا. میں 3-4 دن سے پتہ نہیں آپ کے سلیٹ اور بنگلہ دیش والوں کی قسمت ایسی کہ میں بیمار ہو گیا. تو خطیب صاحب زور لگا رہا تھا، طرز لگا رہا تھا آنکھیں بند کر کے. اور جب آنکھیں پوری 5-10 اللہ کے بندوں قیامت کے دن میدان محشر میں جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی آپ ضرور آ جانا. اور رسول پاک کے سامنے اور نبیوں کے سامنے تمہاری سفارش کروں گا کہ یہ قوم ایسی نافرمان قوم تھی، بھاگی تھی. اس قوم نے میری تقریر سنی بھی نہیں اور یہ بھاگ گئے. لیکن آپ دونوں کی یہ 2 بندوں نے ساتھ دیا. آپ کی سفارش کروں گا کہ اللہ ان کی مغفرت کر لے.
تو انہوں نے کہا کہ سرکار ہم بھی تقریر سننے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں، ہم لاؤڈ اسپیکر والے ڈیکوریشن والے انتظار میں تھا، لاؤڈ اسپیکر میں پار لاؤڈ اسپیکر کم آپ پار کریں، تو اس لیے میرے خیال میں آپ لوگ تھکے ہوئے بھی ہیں، اور ویسے مجھ سے پہلے جو مودی صاحب تھے مجھے معلوم بھی نہیں ہے جلسے کا موضوع کیا ہے، انہوں نے کہا کہ بس بولتے رہو، تو بولتے رہو کا مانا ملا ہم باشد کی چپ نہ باشد، ملا کبھی خاموش نہیں ہے، ملا تو بولتا رہتا ہے، آخر آپ کوئی موضوع تو دیں گے نا، اس موضوع کے مطابق ملا گفتگو کرے گا، لیکن میں جیسے آیا تو خطیب صاحب ماشاءاللہ بہت عمدہ بیان تھا ان کا، تقریر اچھی چل رہی تھی، اور اسی آیت کو میں نے سنا، شاید جانے میں آدمی جاتا ہے، جانے کے اندر وصال ہوتا ہے، محبوب کی زیارت ہوتی ہے، اور واپس آنے کے اندر فراق ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وصال بہتر ہے، اور اللہ آپ کا بڑا کرے، فراق کیا ہے؟ فراق بہت مشکل ہے، جانے میں جب آپ جائیں گے آسمان تو آپ محبوب سے ملیں گے، اس میں وصال محبوب ہے، اور محبوب سے ہو کر کے واپس آپ آئیں گے، تو اس لیے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ، عبد یہ ہے کہ اپنی عبدیت لے کر کے یہاں سے اللہ کے سامنے جا کر اس کا اظہار کر رہا ہے، اور پھر وہاں سے پیغام لے کر کے آتا ہے، اللہ کو یہ عبدیت یہ اتنی پسند آ گئی، اس میں عاجزی بھی ہے، تواضع بھی ہے، اور محبوب کا وصال بھی ہے، اس لیے رسالت کا مقام اونچا ہے، رسول اونچا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی رسول کو بعد میں رکھا اور عبدہ کو مقدم رکھا، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادا ہے کہ اے اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، عاجزی لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، اس کو اللہ نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کے اندر اسی کو نقل کر دیا، عبدیت کو نقل کر دیا۔ جو مسلمان یہاں موجود ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ اپنے آپ کو عبد سمجھے، عاجزی، تواضع، انکساری کیا ہے میرے پاس، آخر میں اتراتا ہوں اور میں فخر و غرور کرتا ہوں، میرے پاس ہے کیا؟ پیشاب کو میں روک نہیں سکتا، پاخانہ کو میں روک نہیں سکتا، سردی کو میں روک نہیں سکتا، گرمی کو میں روک نہیں سکتا، غمی کا مالک نہیں ہوں، خوشی کا مالک نہیں ہوں، صحت اور تندرستی کا مالک نہیں ہوں، بیماریوں کو میں ٹال نہیں سکتا، فقر و فاقہ میرے اختیار میں نہیں ہے، امارت امیری وہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، جب میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں، ابھی اگر کوئی اچھا سا تکڑا باولا قسم کا کوئی کتا اگر آ جائے تو ایسا ہوگا کہ آپ سارے کے سارے مولوی کو چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے، اس لیے آپ کو بتایا گیا کہ آپ کیا لے کر کے آئے، فرمایا عبدیت لے کر کے آیا ہوں۔ یاد رکھ لینا اللہ کی صفات کے اندر، اللہ کی صفات میں عبدیت نہیں ہے، عاجزی، تواضع، اللہ العزیز الجبار المتکبر تو ہے لیکن اللہ متواضع نہیں ہے، اس لیے اللہ کے پاس وہ گفٹ لے کر کے گیا جو گفٹ اللہ کے پاس نہیں تھا۔ آپ کی کیا لے کر کے آئے؟ فرمایا عبدیت اور عاجزی، آپ یہ کہ معبود ہیں، میں عابد ہوں، میں عبدیت کو لے کر کے آیا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا خدا کو یہ پسند اس طرح آیا کہ ہماری نمازوں کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، حالانکہ رسول کا مقام اونچا ہوتا ہے لیکن اللہ کو عبدیت پسند آ گئی، اس لیے عبدیت کو پہلے رکھا اور رسول کو بعد میں رکھا۔ یا ایھا النبی، نبی یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے سن کر کے پھر آ کر کے امت کو بتا دے گا کہ میں نے اللہ سے یہ پیغام مجھے جبریل نے پہنچا ہے، یا براہ راست یہ کہ اللہ سے جو پیغام میں نے لی ہے آپ حضرات کے لیے پیغام یہی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ امت، خیال کر لینا، یہ امت شاہد ہے، باقی ساری امتیں مشہود علیہ میں، ان کے خلاف گواہی دی جائے گی، یہ امت شاہد ہے، باقی امتیں مشہود علیہ میں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے تبلیغ کتنی کی، وہ بتا دے گا کہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ ادریس علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہر نبی، لیکن ان کی قومیں وہ انکار کریں گے، انکار کر کے بتائیں گے کہ نہیں، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمیں کوئی ڈرانے والا اور جنت کی خوشخبری سنانے والا ہمارے پاس نہیں آیا۔ تو اب وہ نبی بے کس بے سہارا جب کھڑا ہو جائے گا، اس نبی کے حق میں، انبیاء کے حق میں گواہی کون دے دے؟ یہ امت محمدیہ۔ آپ حضرات ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ یہ قومیں جھوٹ بول رہی ہے، یہ نبی نے، یہ انبیاء سچے ہیں، واقعتاً انہوں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، توحید کا حق ادا کر دیا، یہ قومیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب آپ کو شاہد بنایا جا رہا ہے، ساری امت کو، ساری امتوں کو ان کو مشہود علیہ بنایا جا رہا ہے، تو اپنے مقام کو پہچان لو۔ عزت خیش در دست خیش،
اپنی عزت کو سمجھ لو، خدا کا شکر ادا کرو، سب کو الحمدللہ، سب کو الحمدللہ، سب کو الحمدللہ۔ پھر یہ ہوگا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، آپ لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے، انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، نبی تمہارے خلاف گواہی نہیں دے گا۔ علماء بیٹھے ہوئے اشارہ کر رہا ہوں تھوڑا سا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ لَكُمْ شَهِيدًا، نبی تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ اس لیے یہ علیکم جو ہے لکم کے معنی ہے، نبی آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ ہاں کچھ نافرمان جنہوں نے قرآن کو، توحید کو، دین کو انہوں نے یہ کہ دین کو انہوں نے پس پش ڈالا ہے تو پھر ان کی خیر نہیں ہوگی۔ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے۔ سیلٹ میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی برکات، مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی برکات، دیگر علماء کی برکات، اس سردی کے اندر اس ٹائم پہ یہ سارے کے سارے نورانی چہرے، یہ وہی مدنی کی آثار ہے، یہ وہی برکات، یہ وہی برکات۔ ورنہ ہمارے پاکستان کے اندر آ جاؤ تو پھر آپ کو چٹن چٹن سفر صفا ملے گا۔ آپ سمجھے نہیں؟ کیا سمجھے؟ چٹن چٹن سفر صفا، یہ سارے کے سارے نورانی چہرے، یہ اگر یہ جہنم جائیں گے تو جنت کون جائے گا؟ اگر یہ جہنم جائیں گے تو پھر جنت کون جائے گا؟ اس لیے آپ کو جامع رشیدیہ ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، آپ کو علماء کا یہ کہ مرہون ملت ہونا چاہیے۔ علماء گرتے اٹھتے گرتے اٹھتے گرتے اٹھتے، یہ لوگ یہ اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ کہ ان کی ایک محنت ہے، مدارس کی محنت ہے، مکاتب کی محنت ہے، اور اللہ کو بنا کرے تبلیغی جماعتوں کی ایک محنت ہے، ایک محنت ہے۔ مجھے کسی نے کہا لندن میں میرا بیان تھا تو کہا کہ کیا کریں؟ ایک تبلیغی کہتا ہے یہ کرو، ایک کہتا ہے کہ ہمارے پاس آ جا، دوسرے کہتے ہیں ہمارے پاس، ایک مولوی کہتے ہیں ہمارے پاس آ جا، دوسرا مولوی کہتے ہیں۔ میں نے کہا جو خدا کی طرف بلائے، رسول کی طرف بلائے، قرآن کی طرف بلائے، نماز کی طرف بلائے، زکوٰۃ کی طرف بلائے، حج کی طرف بلائے، اخلاقیات کی طرف بلائے، اس کے پیچھے جاؤ۔ اور جو کہ شراب پیو اور یہ کہ بدکاری کرو، لوگوں کو قتل کرو، چوری کرو، ڈکیتی کرو، جو اللہ کا باغی ہو، شراب نوشی کی طرف، بدکاری کی طرف بلائے، ان کے ساتھ نہ جاؤ۔ جو خدا کی طرف بلائے ان کے ساتھ جاؤ۔ یعنی مولوی سارے تبلیغی اور سارے مولوی خدا کی طرف بلا رہے، میں نے کہا پھر سب کے پیچھے چلو، بات ختم ہو گئی۔ ابو بکر اپنے طور پر بلا رہا ہے، عمر اپنے طور پر بلا رہا ہے، کہیں عثمان ہے، وہاں یہ دونوں حضرات نے وہ اپنے طور پر بلا رہا ہے۔ ہم سب کی آواز یہی ہے، کون سا مولوی ہے کہ جو شراب نوشی کی طرف آپ کو بلا رہا ہے؟ باقی تھوڑا تھوڑا کبھی مولویوں کا اختلاف ہوگا، وہ انشاءاللہ قبر میں خود اس کو چکائیں گے، لیکن آپ کو تو دین کی طرف بلا رہے ہیں، آپ کو تو دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو بھلا کریے کہ مولوی آپ کے سب اتفاق ہو جائے، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کبھی آپس میں اتفاق نہیں کریں گے۔ اتفق العلماء علی اللہ یتفقوا، علماء کا اتفاق ہے کبھی آپس میں اتفاق نہیں کریں گے۔ یہ مذاق کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کمزوروں سے، ان مدارس سے، ان مکاتب سے، ان تنظیموں سے، دارالدیوبند سے، سہارنپور سے اور سیلٹ اور چاٹگام کے علماء سے خدا کام لے رہا ہے۔ یہ سب انہی کی اثار اور برکات پورے مجمع کے اندر، پورے مجمع میں دیکھا بھی جا رہا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، آپ کو، آپ کی امت کو بھی گواہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ شاہداً و مبشرا، آپ کو خوشخبری، جنت کی آپ خوشخبری سنائیں گے، وَنَذِيرًا، لیکن جہنم سے آپ لوگوں کو ڈرائیں گے۔ ہم لوگ یہی ہوتے ہیں، کبھی فضائل کے ہمارے سارے کے سارے بیان کرتے، فضائل کی حدیثیں بیان کرتے۔ اللہ کے بندو فضائل بھی بیان کرو، ساتھ ساتھ ڈرانے والی باتیں بھی بیان کرو۔ وہ مولوی صاحب غریب تقریر کر رہا تھا، میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ کو پتہ ہے دین پر چلیں گے، سنتوں پر چلیں گے، اعمال کی پابندی کریں گے، اہتمام کریں گے، آپ کو 70 باغات ملیں گے، 70 باغات ملیں گے۔ 70 باغات میں سے ہر ایک کے اندر 70 مکان ہوں گے، ہر مکان کے اندر 70 بلڈنگیں ہوں گے۔ اس باغات 70 بلڈنگیں، ہر بلڈنگ کے اندر 70 کمرے ہوں گے، ہر کمرے کے اندر 70 حوریں ہوں گے۔ تو ایک آدمی سے دیکھ رہا تھا، کہتا خدا کرے آج ہمارا مولوی 70 کی اسپیڈ پہ جائے، اللہ خیر کرے ہمارے مولوی صاحب
وہ جا رہا ہے 70 کی سپیڈ پر. اس لیے محمد رسول اللہ کی ذمہ داری بخاری شریف میں یہی ہے کہ آپ جہنم سے ڈراتے بھی ہیں, اللہ کے عذاب سے ڈراتے بھی ہیں, اللہ کی بغاوت سے ڈراتے بھی ہیں, چوری کی یہ ہے کہ زہری چوری کی مضر اثرات اور ڈکیتی کے مضر اثرات سے آپ ڈراتے بھی ہیں, نماز کی خوبیاں آپ خوشخبری سنا کر کے بتاتے بھی ہیں, زکوٰۃ کی خوشخبریاں بتاتے بھی ہیں, اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خوشخبریاں بتاتے ہیں. اس لیے ایک عالم دین آپ بھی, آپ حضرات عوام بھی, آپ کے دونوں طرف نگاہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے, اللہ عزیز و جبار اور منتقم بھی ہے, انتقام لینے والے بھی ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ کی طرف بلانے والا ہم نے آپ کو بنا کر کے بھیجا. میرے بھائی, نبی تو نبی اور صحابہ وہ اللہ کی طرف بلا رہے, علماء اللہ کی طرف بلا رہے. آپ حضرات سے گزارش ہے, کس کو معلوم نہیں ہے کہ نماز فرض ہے, ہاتھ کھڑا کرے. سب کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے, سب کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے, سب کو معلوم ہے کہ حج فرض ہے, سب کو معلوم ہے کہ روزہ فرض ہے, سب کو معلوم ہے کہ رشوت حرام ہے, سب کو معلوم ہے اللہ کی بغاوت حرام ہے, سب کو پتا ہے کہ اللہ سے سر ٹکرانا انسان کے لیے مہلک ہے, ہلاکت. یہ ساری باتیں مولوی کو آتی ہے تو آپ کو بھی آتی ہے. اس لیے ہر بندے کی ذمہ داری ہے وہ اللہ کی طرف بلائے. کون اس کا اہتمام کرے گا, کون اس کا اہتمام ہاتھ کھڑا کرے, کون اس کا اہتمام؟ صرف مولوی کی ذمہ داری ہے کہ مولوی سارا کا سارا سب کچھ مولوی اللہ کی طرف بلائے اور مولوی تبلیغ کرے. جنت میں مولوی کو جانا, آپ لوگوں کو نہیں جانا کیا؟ جنت میں مولوی کو صرف جانا ہے, آپ کو جانا نہیں ہے. جنت میں ہم سب کو جانا ہے, ہم سب کو جانا ہے. اس لیے جب نماز کی فرضیت یا نماز کے موٹے موٹے احکام مجھے معلوم ہے, میں اپنے گھر کے اندر اس کی میں دعوت دے دوں. اور زکوٰۃ کے موٹے موٹے مسائل مجھے معلوم ہے. ٹھیک ہے, اگر میں مولوی نہیں ہوں لیکن تب بھی میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کے لیے کہ تبلیغ کر لوں. یہ نہیں ہے کہ تبلیغ جماعت مستقل نکلے گی, بستر اٹھائیں گے یا مولوی صاحب مدرسے کے لاؤڈ اسپیکر کھول کر کے آپ کو بلائیں گے, مولوی آپ کو بتا دیں گے جو چیزیں آپ کو معلوم ہے. وہ انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا تو آپ کر لینا, اتنا تو آپ کر لیں. اور پھر یہ ہے کہ اب آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا, شاہد ہے آپ تمام انبیاء, وہ انبیاء کی امت ہے, وہ مشہود علیہ میں, اور آپ شاہد ہے, آپ مصدق ہے, سارے انبیاء مصدق ہے, آپ آخری ہے, آخری ہے. ہم نے آپ کو بھیجا برطانیہ سے نبی ہے, اور ہمارے نبی بات تو برطانیہ سے آتے ہیں. برطانیہ زرخیز قسم کا, وہاں سے بھی انبیاء آتے, پاکستان میں آتے, آپ کو پتہ نہیں سیلیٹ میں یہاں پر آتے نہیں آتے, برطانیہ سے نبی بن کر کے آتے. اب برطانیہ والا نبی, انگریز کا نبی اللہ کو بنا کرے, وہ اسی قسم کا نبی ہوگا. وہ نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. مسلمانوں اس بات کو سمجھ لو, مسلمانوں اس بات کو سمجھ لو, اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ بحیثیت امتی آئیں گے, اس کی نبوت کو سلب نہیں کیا جائے گا, نبوت اس کی ہوگی لیکن نبوت اس کی موقوف ہوگی, اور آپ محمد رسول اللہ کی شریعت پر چلیں گے. حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے, وہ بھی محمد رسول اللہ کی شریعت کی تبلیغ کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ بھی شریعت کی تبلیغ کریں گے. عیسیٰ کی اپنی نبوت ختم نہیں ہوگی. من قال بصدر نبوتی فقد کفر, جو کہتے ہیں عیسیٰ کی نبوت ختم ہو جائے گی وہ کافر ہے. عیسیٰ کی نبوت ختم نہیں ہوگی, موقوف ہوگی, موقوف ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تورات کا مطالعہ کر رہا تھا, بخاری جلد اول کے اندر موجود ہے, تورات کا مطالعہ کر رہا تھا, اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا, دیکھ کر کے حضرت کا رنگ اڑ گیا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ عمر دیکھ نہیں رہے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے, قرآن کے ہوتے ہوئے آپ تورات پڑھ رہے ہیں. آپ سے بھی میری گزارش ہے, بخاری کے اندر یہ موجود ہے کہ آخر یہود و نصارہ آپ سے استفادہ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ آپ ان سے جا کر استفادہ کر رہے ہیں؟ یہود و نصارہ آپ کی کتابوں سے, غیر مسلم وہ آپ کی کتابوں سے کتنا استفادہ کر رہے ہیں؟ وہ نہیں کر رہے تو آپ ان کی کتابوں کے پیچھے پڑے ہوئے. ہاں کچھ قصص, قصے, کچھ عبرت کی باتیں, یہ تو ٹھیک ہے, اسے آپ لے لیں,
لیکن یہ کہ احکام شریعہ سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، قرآن و سنت ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر جیسے سمجھ گئے، آپ کو بتایا کہ تورات کا مطالعہ کر رہے، حضرت کو تکلیف ہو رہی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فبارک عمر علی رکبتہ، عمر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے فرمانے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، رضینا باللہ ربا، اللہ کے رب ہوتے ہوئے ہم راضی ہیں، اللہ جب ہمارا رب ہے کسی اور رب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بھی بولے رضینا باللہ ربا، بولو رضینا باللہ ربا، رضینا باللہ ربا۔ جب اللہ ہمارے پاس ہے تو ہمیں کس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا تو میں نہیں کہتا، ہمارے ملک میں کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں کا اللہ کو بھلا کرے پاخانہ بھی ان کا بند ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اے پیر ہمارے پاخانہ کو نکالو۔ پیر کا کوئی اور کام نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی، تم اس کے کتنے توہین کر رہے ہیں، اس کام کے لیے اس کو بلا رہے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا اسلام دینا، اسلام کے ہوتے ہوئے اسلام دین ہمارا ہے، ہمیں کسی اور دین کی ضرورت نہیں۔ وہ بھی محمد نبیہ، اور محمد آخر النبیین ہے، خاتم النبیین ہے، محمد کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھ لینا، نبی کو ہوتا ہے، نبی کو ہوتا ہے جمال، کمال، نوال، قرب، یہ چیزیں نبی میں ضروری ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ جمال، کمال، نوال، جمال، کمال، نوال، قرب، یہ چیزیں جس میں ہوتی ہے وہی نبی، آخری نبی۔ جمال، حسن و جمال نبوت میں آپ پہ ختم ہے، حسن و جمال بھی آپ پہ ختم ہے، نبوت بھی آپ پہ ختم ہے۔ مجھے وہ جملہ یاد آ گیا کسی یہودی کا، وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر، امام محمد امام ابو حنیفہ کی شاگرد ہے، اس کو دیکھ کر کے کہتا ہے حالا محمد حکم الصغیر فکیف محمد حکم الکبیر، تمہارا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے، خدا جانے بڑا محمد کیسے خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ۔ حالا محمد حکم الصغیر۔ اور ایک دوسری روایت وہ کس سے الگ ہے، ہذا کتاب محمد ابن الصغیر فکیف کتاب محمد ابن الکبیر، تمہارے چھوٹے محمد کی کتاب سیر صغیر سیر کبیر، یہ اس قسم کی کتاب ہے، بڑے محمد کا کیا کہنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے واللہ ما رأیت احسن من محمد بن حسن الشیبانی قط، خدا کی قسم میں نے امام محمد سے بڑا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، لیکن امام محمد اتنے خوبصورت، لیکن دیکھنے والا کہتے ہیں ہم نے بڑے محمد کو نہیں دیکھا، بڑا محمد تمہارا کیسے ہوگا، یہ چھوٹا محمد کتنا خوبصورت ہے۔ اس لیے مسلمانوں سینٹ والوں خدا کو شکر ادا کرو، ایسا حسین و جمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے اندر جمال ہوتا ہے، نبی میں کمال ہوتا ہے۔ یہ مولوی صاحب حافظ ہوگا، یہ قاری ہوگا، یہ مناظر ہوگا، وہ مفتی ہوگا، یہ قاضی ہوگا، یہ خطیب ہوگا، وہ صوفی ہوگا، وہ مفسر ہوگا، یہ محدث ہوگا، ساری صفات کسی کے اندر جمع ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ ایک مولوی ہے، قاری ہے تو وہ مولوی، پھر علم اس کا پختہ نہیں ہے، علم اگر پختہ ہے قاری نہیں ہے، علم اور قرات اگر اس کے پختہ ہے وہ مناظر نہیں ہے، مناظر میں اگر ہے تو وہ محدث نہیں ہے، محدث ہے تو پھر وہ مفسر نہیں ہے۔ یہ سارے صفات کسی کے اندر جمع ہو جائیں، یہ سارے کمالات، سارے صفات کسی کے اندر جمع ہو جائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علمت علم الاولین والآخرین، آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام جتنے انبیاء کے کمالات خوبیاں ہیں سارے محمد کے سینے میں جمع ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس تو ایک علم آتا ہے، ہمارے پاس ایک کمال آتا ہے، تو پھر یہ کہ اللہ کا بھلا کرے ہم پھول جاتے، پھٹ جاتے، ہم اس کو بڑھنا۔ آپ نے مینڈک دیکھا نہیں دیکھا؟ میں مینڈک نہیں پوچھ رہا، مینڈک 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 وہ سمجھتا ہے کہ بس سمندر کے اندر نہیں چلنا، حالانکہ چھوٹا سا کھڈا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سمندر میرے سمندر کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پاس تھوڑا سا علم آتا ہے تو ٹر 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 ہمارا بہت شروع ہو جاتا ہے، لیکن علم کو برداشت کرنا اس کے لیے بھی تحمل چاہیے۔ اس کو ابو بکر برداشت کرے گا، عمر عثمان علی برداشت کریں گے، اس کو محمد رسول اللہ برداشت سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جمال اور کمال، جمال اور کمال فرماتے علمت علم الاولین والآخرین، اور نوال، نوال کہ آپ کے احسانات اور آپ کی سخاوت، آپ کی سخاوت۔ آپ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھا کر کے، عصر کی نماز کے بعد جلدی جلدی میں نکلے، صحابہ حیران ہو گئے، جلدی جلدی نکلے، گھر تشریف لے گئے، واپس آ گئے۔ صحابہ کو تعجب ہو گیا کہ اس طرح لوگوں کے درمیان سے نکلنا، گھر پہ جانا، واپس آنا۔ فرمایا وہاں سونے کا ڈلیا
کے اندر رکھا ہوا تھا، مجھے محمد کو یاد نہیں رہا، میں نے نماز پڑھائی، پھر مجھے یاد آ گیا کہ سونا یا چاندی کا یہ ڈبیا میرے گھر کے اندر رکھا ہوا، مجھے برداشت نہیں ہوا کہ اسی میں اگر نبی کی روح نکل جائے اور یہ سونا اور یہ چاندی بغیر صدقے کے فقیروں کو ملے بغیر میرے گھر میں رہے، اس لیے میں فوراً جا کر کے گھر والوں کو کہا اس کو صدقہ کرو۔ اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں، حضرت بلال کو سمجھایا، فرمایا کہ بلال یہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو، اگر اللہ اس احد پہاڑ کو اللہ تعالیٰ سونا بنا کر کے محمد کو دے دے، میں اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا، سارا کا سارا صدقہ کر کے فقیروں کو دے دوں گا۔ اگر کسی کا کچھ قرض ہے تو چند درہم اور دنانیر اگر میں قرضے کے لیے اسٹاک کر کے رکھ لوں تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ میں کچھ نہیں چھوڑوں گا، یہ سارا کا سارا صدقہ کروں گا۔ مجھے یہ بتاؤ، حدیث میں آتا ہے کان اجود بالخیر من الريح مرسلۃ، یہ جو آکسیجن آزاد ہوائیں جو ہوتی ہیں، ہوا سے بھی زیادہ، ہوا کا کون محتاج نہیں۔ آپ تھوڑا سا یہ کر دو، اپنا ناک بند کرو، منہ بند کرو، 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ تمہارے جنازے کا اعلان ہو جائے گا۔ درخت وہ اگتے ہیں، درختوں کے اندر ہریالی آ جاتی ہے، وہ بھی آکسیجن سے آ جاتا ہے، ہواؤں سے آ جاتی ہے۔ جانور جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے آکسیجن لیتے ہیں، اور آخر میں جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، آکسیجن اس کا بند ہو جاتا ہے، سانس نہیں لے سکتا، تو پھر مشین لگا کر اس میں مشین سے پھر ہوا اس کو دیتے ہیں۔ ہوا کا مسلمان بھی محتاج ہے، کافر بھی محتاج ہے، آکسیجن کے انسان بھی محتاج ہے، جانور بھی محتاج ہے۔ یہ ہوا، اس میں کوئی بخل نہیں ہے، یہ ہوا سب کو ملتا ہے، یہ ہوا سب کو ملتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں اس ہوا میں اتنی سخاوت نہیں ہے، محمد کی سخاوت سے بھی بڑی۔ سبحان اللہ۔ جس کا محتاج یہ ہے کہ اللہ کو بھلا کرے، جس کا محتاج پوری دنیا ہے، جمال کمال اور نوال اور قرب، مسلمانوں سمجھ لینا، نبی کو جو قرب حاصل ہے آپ کے ساتھ، جو رشتہ حاصل ہے، وہ والدین کا نہیں ہے، والدین پیچھے ہیں، نبی آگے۔ والدین کا رشتہ اتنا نہیں ہے۔ اگر ابا کہتے چھت سے اپنے آپ کو گراؤ، حرام ہے، نہیں گرائیں گے آپ۔ ابا کہتے پہاڑ سے اپنے آپ کو گراؤ، گرانا حرام ہے، لیکن علماء نے مسئلہ لکھا کہ فرض کر لو، اگر نبی بتا دے کہ چھت سے اپنے آپ کو گراؤ تو فرمایا واجب ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو گرائیں۔ اس لیے نبی کا جو رشتہ ہے، نبی کا جو تعلق ہے، نبی کو جو قرب مجھ سے اور آپ سے حاصل ہے، وہ والدین کا نہیں ہے، وہ عام استادوں کا نہیں ہے، وہ پیر طریقت کا نہیں ہے۔ لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہم سے قریب ہے، ہم آپ کے قریب، اس قرب کا تقاضا یہ ہے، اس قرب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ کہ وفاداری کا ثبوت دے دیں، ہمدردی کا ثبوت دے دیں، اور ہم اپنے وعدوں کو پورا کریں کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا، ہم آپ کے امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سامنے رکھ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزاریں گے۔ دینداروں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، مدارس کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، علماء کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں مولوی نے ہمیں کیا دیا، مولوی کیا کرے گا؟ آپ کو کار دے گا، آپ کو کوٹھی دے گا، مولوی خود بھیک مانگتا ہے، آپ کو کیا کار دے گا؟ مولوی نے ہمیں کیا دیا؟ مولوی نے ایمان دیا ہے، ایمان کی تفصیلات آپ کو بتائی ہے، مولوی نے آپ کو حلال بھی بتایا، حرام بھی بتایا۔ خدا کے ساتھ آپ کو جوڑنے والا کائنات کے اندر اگر اس وقت ہے، یہی تبلیغی ہے، یہی مولوی، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس لیے آپ سے میری گزارش ہوگی، کوتاہیاں، کمزوریاں انسان کے اندر ہے، بہت سی چیزوں میں رہ جاتا ہوں، سنت کی مخالفت کر لیتا ہوں۔ آپ کو نہیں کہہ سکتے، ایک جملہ میں ہر جگہ کہتا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے میرے بزرگوں کو جہاں میں ٹھوکر لگی، آگے جاتے جاتے ٹھوکر لگی، گرے ہیں اور ناک سے خون آیا ہے اور پریشان ہو گئے، کمرے بند کر کے روتا بھی رہا ہوں، کیا ہوا؟ تو پیچھے دے کر کے کسی سنت کو توڑ دیا۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے، دنیا میں جب آپ کو ٹھوکر لگے گی، دنیا میں جب آپ پریشان ہوں گے، ذہنی ٹینشن کے جب آپ مریض ہوں گے، خیال کر لینا پیچھے آپ نے خدا کی کس حکم کو توڑا ہے، نبی کی کس سنت کو آپ نے توڑا ہے۔ اس لیے ساتھی جو ہے نا، ساتھی اتنے ہم لوگ طاقتور نہیں ہے جو خدا کے کھل کر کے خدا کے باغی بن جائے، یا کھل کر کے محمد رسول اللہ کے باغی بن جائے، کھل کر کے محمد رسول اللہ کی سنتوں کو ہم لوگ ذبح کریں۔ آپ نوجوان جو ساتھی جن کے یہ نہیں ہے، نوجوان جو ساتھی جن کا یہ نہیں ہے، ہاتھ کھڑا کر اس کا اہتمام کریں گے۔ ایک آدمی بلیڈ لے کر کے اس کو صاف کرنا، صاف کر کے نالے کے اندر ڈالنا۔
যারা দাড়ি নাই এরা হাত তুলিয়া হইতা দাড়ি একবার করিয়া তখন কই দেয় ब्लेड लेकर के उसको साफ कर रहा है और साफ करके नाले में जो गटर जाता है उसमें फेंक रहा है। तो ये खुदा के सामने कैसे जाएगा, ये मोहम्मद के सामने कैसे जाएगा? पकान वाले और गन वाले गटर के अंदर इसको उठा करके सुन्नत को साफ करके डाल रहा है। इसलिए साथी ख्याल करे, इसलिए साथी जरूर ख्याल करे। एक आदमी उसको लेकर के इसको साफ कर रहा है, दूसरा उसको कहते छिपे पूरी क्या कर रहे, कहते रीश खुदरा में तराशम दिल कसराने में खराशम। अरे अपनी दाढ़ी को साफ कर रहा हूँ, उस तरह चला रहा हूँ, ब्लेड चला रहा हूँ, अपनी दाढ़ी पे चला रहा हूँ, तुम्हारे सीने पे नहीं चला रहा हूँ। उसने कहा बड़ा कभी शुमा दिले नजरा में खराशी, खुदा की कसम तुम्हारा ये ब्लेड मोहम्मद के सीने पे चल रहा है। तुम्हारा ये ब्लेड जो है ना ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के सीने पे चलता है। और फिर हम लोग आशिक रसूल तो है, आशिक रसूल माशाल्लाह है, लेकिन इस सुन्नत को ज़बह करेंगे, उसको ज़बह करेंगे, इस तरीके को ज़बह करेंगे, उसको ज़बह करेंगे। आशिक 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 वो होता है कि अपने माशूक पर मर पिटता है, उसके किसी चीज़ को छोड़ता नहीं। वो आपको इशारा करने बताऊंगा, कोई जा रही थी, कोई उसके पीछे जा रहा था, समझ गया आप लोग? कुछ तो बोलो। कोई जा रही थी, उसके पीछे कोई जा रहा था, उसने पीछे मुड़ करके देखा, कहा क्या है? कहा आप पे मर रहा हूं, आपका आशिक हो। कहा किस चीज में आशिक हो? कहा तेरी आंखों पर, तेरे रुखसारों पर, तेरी पेशानी पे, तेरे दांतों पे, तेरे हाथों पे, तेरे चाल चलन पर चकोर की तरह जो चल रही है, इस पर मैं आशिक हूँ। कहा बदबख्ता, ओ बदबख्त, तूने मुझे देखा, मेरी बहन को देखा है? मेरी बहन वो पीछे आ रही है, वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। इसने कहा है? उसने सैंडल निकाल करके एक मारा मुंह पे, दूसरा मारा, तीसरा मारा। कहा कुत्ते का बच्चा, अगर आप मेरे आशिक होते तो दूसरी तरफ न देखते, आप अगर मेरे आशिक होते तो दूसरी तरफ। मैंने थोड़ा सा आपको झांसा दिया, इसलिए गैर मुस्लिमों का तरीका हमें, हम कहते मोहम्मद के आशिक है, लेकिन कारोबार, मामलात, उठना बैठना, रफ्तार गुफ्तार, हमारे पूरी जिंदगी के तौर तरीके गैर आशिक है, मोहम्मद के आशिक है, तो फिर उनके तौर तरीके को क्यों अपनाते हैं? इसलिए सब के सब मिल करके इस जलसे की तरफ से बोलो कि हम गैर मुस्लिमों के मामला से बेजार हैं, हम उससे बेजार। बाकी गैर मुस्लिमों के साथ आप खरीद फरोख्त कर सकते, अखलाक से उनके साथ पेश भी आ सकते, खाना भी उनके साथ खा सकते, सिवाय मुर्तद की। मुर्तद 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 कादियानी मुर्तद, वो मुर्तद, मुर्तदों के साथ मामलात की भी इजाजत नहीं है, खाने पीने की इजाजत नहीं है, और अल्लाह को उनके साथ बैठने की भी इजाजत नहीं है। बाकी है दीगर जितने भी काफिर हैं उनके साथ खरीद फरोख्त कर सकते हैं, मामलात भी कर सकते हैं, अखलाक से पेश आ सकते हैं, और अल्लाह को भला करे। अब अल्लाह के फजल व करम से आपके ये तो मुल्क तो खैर यहाँ मदनी के आसार है, मौलाना अब्दुल्ला के आसार है, बुजुर्गों के आसार है, और उनके अल्लाह को भला कर लिया कि क्या है, तबलीग के आसार है। लेकिन ये कि अब इंग्लैंड में भी आप जाएंगे, हमारे इन तबलीगी भाइयों की वजह से धड़ाधड़ लोग मुसलमान हो रहे हैं। मैंने खुद इंग्लैंड में 6-7 चर्चों को उनको मुसलमानों ने खरीदा, उनको मस्जिद बनाई। उन चर्चों की बुनियाद, उनको मस्जिद की बुनियाद मैंने खुद रखी है। अल्लाह के फजल व करम से घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मक्का भी हमारे पास नहीं था, मदीना भी हमारे पास नहीं था, हमारे पास ये बांग्लादेश भी नहीं थे, बर्मा भी नहीं था, हिंदुस्तान हमारे पास नहीं था, पाकिस्तान, दुबई, कतर, मस्कत, कुवैत, इन मुल्कों में से कोई हमारे पास नहीं था। हम तो इतने मजलूम थे कि हमें मक्का से धक्का दे करके निकाला गया। आपने काबतुल्लाह को सामने रख करके फरमाया, तू मुझे कितना महबूब है, तू कैसा पाकीज़ शहर है, मैं मोहम्मद आपको छोड़ना नहीं चाह रहा, लेकिन मेरी कौम मुझे मजबूर कर रही है। आज मैं निकल रहा हूँ, मदीने जा रहा हूँ। इसलिए आपने देखा वक्त तो यकसान नहीं रहता, सुनने जालिम खुद भी रो पड़ते हैं और उनको रुलाने वाले। हम भी रोए, मोहम्मद भी रोया, अबू बकर उमर भी रोए। बिलाल के अशार अगर आपको सुनाऊं, सीने तो आपका ये पिछाप हो जाएगा। अबू बकर और बिलाल दोनों जब मदीना गए, मदीना काला पानी था, मदीना रहायश की जगह ही नहीं थी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआओं की बरकत से वो बेहतरीन अब उसकी आब हवा बन गई। लेकिन मक्का से जब हमें निकाला गया, अल्लाह ने कर दिया, मक्का भी हमारा हो गया, मदीना भी हमारा हो गया।
دبئی قطر مسقط سب ہمارے ہو گئے آہستہ آہستہ اولم یرو الى الارض اولم یرو اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها. یہ لوگ غور نہیں کر رہے. میں آہستہ آہستہ زمین کو کے پاؤں کے نیچے سے نکال کر کے مسلمانوں کے حوالے کر رہا ہوں. دبئی قطر مسقط پاکستان بر صغیر پاک ہند بنگلہ دیش سب ہمارے ہو گئے. آگے جو تھوڑے سے ملک رہ گئے وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ہوں گے. آپ کو ہمت سے کام لینا. خدا کا شکر ادا کرو. اللہ نے ایسا نبی آپ کو دیے. اللہ نے آپ کو ایسے ان کے شاگرد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے دیے. اور اللہ نے تابعین تبع تابعین ان کے جو شاگردوں کے شاگرد اس قسم کی اکابر دیا اللہ نے آپ کو دی. پھر علماء دیوبند سے اللہ نے آپ کو جوڑا ہے. تبلیغی جماعتوں سے آپ کو جوڑا ہے. مدارس کے ساتھ آپ کو جوڑا ہے. گلا میرا بالکل گلا کر رہا ہے. جواب دے چکا ہے. جناب محترم صاحب مولانا ہلال صاحب اساتذہ اور دیگر حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے مبارک چہروں کی زیارت کرا دی. فارسی والا کہتے ہیں یا اللہ کی صحبت یا اللہ کی. اللہ نے آپ کو زندگی دی. انشاءاللہ آپ کی زیارت کروں گا. سلام پیش کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہمارے یہاں پاکستان میں آخر میں دعا ہوتی ہے اور یہاں ہر خطیب الگ الگ دعا کرے. پروردگار ان ساتھیوں کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. ان کی بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. جنہوں نے اپنی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے. بخشش کے فیصلے فرما دے. میں ان کی ترجمانی نہیں کر سکتا. جو ان کی مشکلات ہے ضروریات ہے حاجات ہے سب کو خزانے غیب سے پورا فرما دے. ان سب کی طرف سے ہم سب کی طرف سے درودوں کا سلاموں کا تحفہ سوا لاکھ انبیاء کو پہنچا دے. پیارے محمد کو ہمارا سلام پہنچا دے. سوا لاکھ صحابہ تابعین تبع تابعین غوث ابدال کتب شہداء صالحین مفسرین محدثین ان تک ہمارا سلام پہنچا دے. ان کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے. ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے. ربا مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ دیگر ہمارے قابلین مولانا عبداللہ صاحب دیگر حضرات قابلین مجھے ان کے نام مستحضر نہیں ہے. ان کی برکات کو جیسے آپ نے اس بستی کے اندر اس علاقے کے اندر اللہ جاری و ساری فرمائے. پروردگار مزید ان کو ترقیوں سے نواز دے. مزید ان کو ترقیوں سے نواز دے. جو میرے دوست جو عقیدت لے کر کے کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے اور بھی مزید بیٹھے رہیں گے اے اللہ ہر طرح سے ان کی مدد فرما دے. دستگیری فرما دے. اس مدرسے کو بھی مدرسے اصحاب صفہ کی شاخ بنا دے. مسجد نبوی کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑ دے. مسجد حرام کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑ دے. ربا تو ہم سے راضی ہو جا. ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے. جتنے بھی مدارس ہے مراکز ہے خانقاہیں ہیں اے اللہ دینی جتنے بھی مراکز ہیں سب کی حفاظت فرما دے. ہمارے مسلمان جہان بے بس بے کس بے سہارا ان کی مدد فرما دے. نصرت فرما دے. افغانستان کو دادیر قائم و دائم فرما دے. اور فلسطین میں جو صورتحال ہے اے اللہ شہیدوں کے خون کے لاج رکھتے ہوئے اے اللہ مسجد اقصی کو یہود کے ظلم کے وجہ سے خلاصی عطا فرما دے. اے اللہ ہر طرح سے اس مسجد کی حفاظت فرما دے. ہمارے تمام مساجد اور مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما دے. اہل شام کو کافی زمانے کے بعد امارت اسلامی کے ڈھانچہ قائم کرنے کی توفیق ہوئی ہے. پروردگار ان کی بھی حفاظت فرما دے. ہم سب کی حالت اظہار پر رحم فرما دے. ہم سب کی حالت اظہار پر رحم فرما دے. بیماروں کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دے. پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے. مرحومین کی مغفرت کاملہ فرما دے. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. قرضداروں کو قرض چکانے کی توفیق نصیب فرما دے. میری مائیں اور بہنیں بیٹیاں ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے. جان مال کی حفاظت فرما دے. یہ مسلمان جہاں بھی بس رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما دے. ان کی حفاظت فرما دے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. جن ساتھیوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا یا اللہ اے اللہ تو اپنے شان کے مطابق اے اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے. ان کی جھولیوں کو بھر دے. جتنے بھی شرکائے جلسہ ہے شرکائے محفل ہے سب کی جھولیوں کو بھر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. হাজার দিব নামাজিব 11:10